وَالنَّجْمِ إِذَا غَوَىٰ إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها صدق الله مولانا العظيم وقال الله تعالى في موضع آخر ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقال الله تبارك وتعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون صدق الله مولانا العظيم اور اس روئے زمین پر جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں ان سب کا رزق اللہ ہی کے ذمے ہے۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، رسول اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام کے بعد قرآن پاک کی چند مقامات سے ایک ایک آیت کریمہ اور اس کا کچھ حصہ تلاوت کیا گیا ہے، اور ان میں سے ایک آیت کے ایک حصے کا ترجمہ سننے کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو سعادت نصیب فرمائی ہے۔ اس دنیا میں رہنے والا ہر شخص اس کا تعلق کسی بھی شعبہ زندگی سے وہ اس بات پر پریشان ہے کہ حضرت محنت اور مشقت کے باوجود ہم مالی طور پہ پریشان ہیں، ہمارے اخراجات پورے نہیں ہوتے، کوئی سمجھ نہیں آتی کہ ہماری کمائی کہاں جا رہی ہے۔ اور یہ شکوہ اگر کوئی شخص لاکھوں میں کھیل رہا ہے تو وہ بھی یہی شکوہ کرے گا، اور اگر کوئی بندہ ہزاروں اور سینکڑوں روپے کماتا ہے تو اس کا بھی یہی شکوہ ہے۔ تو میں آج کوشش کروں گا کہ چند ایسے اسباب اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال ہوئی آپ کے سامنے عرض کروں کہ جن اسباب کی بنا پر ہماری روزی اور ہمارے رزق میں برکت پیدا ہو سکتی ہے، اور رزق کے اسباب کیا ہیں۔ تو بات آگے چلانے سے پہلے
ایک دو باتیں بنیادی طور پر اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ہم سب کا رازق اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اور رزق مہیا کرنے میں، روزی عطا کرنے میں وہ کسی کی مدد کا محتاج نہیں، بلکہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا، لوگو میں تمہارا رازق ہوں، میں تم سے رزق نہیں مانگتا، نہ ہی میرا تم سے یہ تقاضا اور مطالبہ ہے کہ مجھے کچھ کھانے کو دیا جائے، بلکہ میری تو یہ شان ہے، ان اللہ هو الرزاق، کہ اس کائنات کا اصل رزاق، اصل رازق، حقیقی روزی رسان رب العالمین ہی کی ذات ہے۔ اور کیوں نہ ہو، اس کی تو یہ صفت ہے، ذو القوۃ المتین، وہ بڑی مضبوط قوت اور طاقت کا مالک ہے۔ پھر رب العالمین نے ایک اور مقام پر یہ بات بیان فرمائی، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اے میرے بندو، میں نے تم سے جنت کا جو وعدہ کیا وہ بھی آسمانوں میں ہے، اور تمہارا رزق بھی میں نے آسمانوں پہ لکھ دیا ہے۔ پھر ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ روم میں، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ رب العالمین نے یہاں اپنے تعارف اور اپنی پہچان کے لیے چار خوبیاں بیان فرمائیں، چار صفتیں اپنی بیان فرمائیں۔ اللہ الذی خلقکم، لوگو اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا، ثم رزقکم، پھر اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہیں رزق عطا فرمایا، وہی تمہارا داتا، وہی تمہارا خالق، وہی تمہارا پیدا کرنے والا، اور وہی تمہارا رب۔ ثم یمیتکم، پھر اللہ ہی کی ذات ہے جو تمہیں مقررہ وقت پر اپنے حکم سے فوت کرتا ہے۔ ثم یحییکم، پھر جب چاہے گا قیامت پر تمہیں دوبارہ اٹھا لے گا۔ یہ چار چیزیں بیان کرنے کے بعد فرمایا، هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، اے کائنات کے لوگوں مجھے بتلاؤ، هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، کہ جن کو تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے، جن پاک باز ہستیوں کو تم نے میرا شریک بنا رکھا ہے، تمہارے ان معبودان باطلہ میں سے یا تمہارے ان شریکوں میں سے کوئی ہے، من یفعل من ذلکم من شیء، یہ چار خوبیاں جو میں نے بیان کی،
ان 4 خوبیوں میں سے کوئی ایک صفت اور کسی ایک خوبی کا کوئی مالک ہو، کوئی پیدا کرنے والا، کوئی روزی دینے والا، کوئی موت کا مالک، کوئی دوبارہ اٹھانے والا، اللہ رب العالمین نے فرمایا لوگو، جب کوئی پیدا کرنے والا، کوئی روزی دینے والا، کوئی موت اور زندگی پر اختیار رکھنے والا نہیں تو پھر یقین کر لو ذالکم اللہ ربکم، لوگو یہی ہے اللہ جو تمہارا رب ہے، سبحانہ، اور اللہ تعالیٰ ہر کمزوری، ہر نقص اور ہر کمی سے پاک ہے، وتعالی عما یشرکون، اور تم جو شرکیہ عمل کرتے ہو، جن کو تم اللہ رب العالمین کا شریک ٹھہراتے ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات تو ان تمام چیزوں سے بہت بلند ہے۔ دوسری یہ بات ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی مرضی اور اپنی حکمت کے مطابق روزی میں کمی بیشی کرتا رہتا ہے، جسے چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جتنی چاہتا ہے روزی دے دیتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ کل تلک لاکھوں اور کروڑوں میں کھیلنے والے آج ایک ایک پیسے کے محتاج ہیں۔ اسی طرح چند دن یا چند سال یا چند مہینے پہلے وہ لوگ جو 2 وقت کی روٹی کے محتاج، آج اللہ تعالیٰ نے ان کو تونگر اور مالداری سے نوازا ہے۔ یہ رب العالمین کی اپنی مرضی اور اس کی اپنی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی اور اپنی حکمت کے مطابق روزی میں کبھی اضافہ کر دیتا ہے، کبھی کمی کر دیتا ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر لہ، اللہ جس کی روزی چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، جس کی روزی چاہتا ہے اس میں کمی پیدا کر دیتا ہے، اور اس میں بھی وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ساجی اور کوئی اسے روکنے والا اور ٹوکنے والا اور کوئی بھی اس کے فیصلوں کو چیلنج کرنے والا نہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہی بات قرآن مجید کے اندر ایک اور مقام پر سورہ زخرف میں بیان فرمائی۔ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں نحن قسمنا بینکم معیشتہم فی الحیات الدنیا، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض فی الرزق لیتخذ بعضہم بعضا سخریا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لوگو، نحن قسمنا بینہم معیشتہم، اس کائنات کے اندر رہنے والے جتنے بھی لوگ اور جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں، نحن قسمنا بینہم معیشتہم، میں اللہ نے ان کی روزی اپنی حکمت اور اپنے فیصلے اور اپنی مرضی کے مطابق تقسیم کر دی ہے۔ روزیاں بانٹنا، روزیاں تقسیم کرنا، یہ میرے اختیار میں ہے۔ ورفعنا بعضہم فوق بعض فی الرزق، اور رزق اور روزی کے معاملے میں نے ان لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے پر فضیلت، رفعت، ایک دوسرے پر ترجیح دی ہے۔ کبھی کسی کی روزی بڑھاتا، کبھی کسی کی روزی کم کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کی حکمت بھی اللہ نے بیان فرمائی لیتخذ بعضہم بعضا سخریا،
تاکہ دنیا میں رہنے والے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے خدمت گار بن جائیں۔ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ بندہ بندے دا دارو ہے، یہ اسی آیت کریمہ کے اس حصے کا مفہوم ہے۔ آج ہم مشرکین سے یہ بات سنتے ہیں کہ جناب اگر اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا جرم ہے تو بیوی سے کیوں کہتے ہو مجھے روٹی دو، بیٹے کو کیوں کہتے ہو مجھے پانی دو؟ بھائیو، اس اعتراض کا جواب اللہ تعالیٰ نے آیت کے اس حصے میں دیا کہ میں نے یہ آپس میں جو درجہ بندی رکھی ہے اس کی حکمت اور مصلحت یہ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ دنیا کا نظام چلانے میں تم آپس میں ایک دوسرے کے کام آ سکو، آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بن سکو، تم آپس میں ایک دوسرے کے خدمت گزار بن سکو۔ ظاہر ہے ایک انسان کو دنیا کے اندر روزانہ بے شمار معاملات سے واسطہ پڑتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اپنے معاملات کو وہ حل کرنے کے لیے دوسروں کا محتاج ہوگا۔ جیسا کہ ہمیں مکان کی تعمیر کے لیے مزدور اور لیبر کی ضرورت، پھر لیبر کے ساتھ ساتھ ہمیں مستریوں کی ضرورت، اسی طرح مختلف ہنرمند اور پیشہ ور لوگ جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاتے اور ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ اور اس کی حکمت جو ہے نا اللہ رب العالمین نے یہاں بیان فرمائی، نحن قسمنا بینہم معیشتہم، کہ میں اللہ نے لوگوں کی روزی آپس میں تقسیم کر دی ہے، اور ہم نے لوگوں کو آپس میں دوسرے پر درجہ بندی کر کے فضیلت عطا فرمائی ہے، لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ دنیا کے اندر رہنے والے لوگ دنیا میں ایک دوسرے کے کام آ سکیں، ایک دوسرے کے خدمت گزار بن سکیں، ایک دوسرے کے معاون اور مددگار بن سکیں، اور اس طرح پرامن اور پرسکون معاشرے کی تشکیل ہو سکے۔ اللہ رب العالمین نے یہی بات سورہ عنکبوت کے اندر بیان فرمائی، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر لہ، کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے روزی میں اضافہ کر دیتا ہے، اور جس کی روزی چاہتا ہے اس پہ تنگی پیدا فرما دیتا ہے، اور کوئی اسے پوچھنے والا اس معاملے میں نہیں ہے۔ تیسری بات جو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہے وہ یہ کہ رزق اور خزانوں کی چابیاں یہ اللہ رب العالمین نے کسی کو نہیں دیں، بلکہ رب العالمین کے اپنے قبضہ قدرت میں رزق کی چابیاں، خزانوں کی چابیاں یہ اللہ رب العالمین کے اپنے قبضے میں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی سورہ الحجر میں، رب العالمین فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ اللہ کریم نے فرمایا اِن مِّن شَيْءٍ، لوگوں اس کائنات کے اندر جو چیز بھی ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں، إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کوئی چیز بھی ایسی نہیں جس کے خزانوں کا مالک اللہ کی ذات نہ ہو۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں اللہ کہتا ہے کہ ان تمام چیزوں کے خزانے میرے علم میں ہیں، میرے قبضے میں ہیں، میرے اختیار میں ہیں، ان خزانوں کی چابیاں صرف میرے پاس ہیں، کسی اور کے پاس نہیں ہیں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، اور ہم جن جن چیزوں کی چابیاں میرے قبضے میں ہیں، میں اپنی مرضی کے مطابق، اپنے اختیار کے مطابق، میں اپنے حکم سے جتنی مقدار میں چاہتا ہوں وہ چیز دنیا کے اندر پیدا فرما دیتا ہوں، دنیا کے اندر ظاہر کر دیتا ہوں، لوگوں کے سامنے اتارتا ہوں۔ جو چیز میں چاہتا ہوں، جتنی چاہتا ہوں، جب چاہتا ہوں، جس کے لیے چاہتا ہوں، میں رزق، روزی
اور مختلف چیزوں کے خزانوں میں سے جو چاہتا ہوں میں اتار دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے پھر ایک اور مقام پر فرمایا کہ میں لوگوں کی روزی کے اندر یہ کمی بیشی کیوں کرتا ہوں؟ اگر میں صرف ان کی روزی کے اندر فراخی ہی فراخی پیدا کر دیتا، کوئی محتاج نہ ہوتا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا رزق اس کے اندر فراخی ہی فراخی پیدا کر دیتا، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ تو میرا دیا ہوا رزق کھا کر یہ میری فرما برداری کی بجائے اکثریت لوگوں کی یہ دنیا کے اندر زمین کے اندر باغی بن جاتے، بغاوت پر اتراتے۔ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے اور اپنے اندازے کے مطابق جتنی روزی چاہتا ہے دنیا کے اندر نازل فرما دیتا ہے۔ رب العالمین نے ایک اور مقام پر یہی بات بیان فرمائی کہ روزی اور رزق یہ اللہ کے قبضے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے، اس میں کمی بیشی فرماتا رہتا ہے۔ سورہ عنکبوت کے اندر بھی، اور یہ بات جو میں ابھی عرض کرنے لگا یہ بھی سورہ عنکبوت کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں لوگو ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ۔ مولا کریم نے ارشاد فرمایا لوگو ان الذین تعبدون من دون اللہ، اللہ رب العالمین کی بجائے جن جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن جن کو تم روزی رسان سمجھتے ہو، جن جن کو تم داتا سمجھتے ہو، جن جن کو تم اپنے بزرگوں کو روزی اور رزق کا اختیار دینے والا سمجھتے ہو، فرمایا لا یملکون لکم رزقا انہیں تو ایک دانے کا اختیار بھی نہیں ہے۔ روزی رزق وافر مقدار میں دینا تو درکنار، وہ تو خود ایک ایک دانے کے محتاج ہیں مولا کریم کے۔ داتا صرف اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی روزی دینے پر قدرت اور اختیار نہیں رکھتا۔ فرمایا لا یملکون لکم رزقا، اللہ رب العالمین کے علاوہ جن جن کو تم روزی رسا سمجھتے ہو اور جن جن کے دام کی تم نظریں نیازیں اور چڑھاوے دیتے ہو، لا یملکون لکم رزقا وہ تمہارے لیے روزی اور رزق کا اختیار نہیں رکھتے۔ جب روزی اور رزق کا اختیار ہی کسی کو نہیں تو پھر عقل مندی کا تقاضا یہی ہے فابتغوا عند اللہ الرزق، پھر روزی اور رزق کے لیے رب العالمین کا دروازہ ہی کھٹکھٹاؤ، اللہ کے دروازے کے بھکاری بن جاؤ، اللہ رب العالمین کے دروازے کے فقیر بن جاؤ، اور اللہ رب العالمین کے دروازے کا بھکاری بننے کا تقاضا یہ ہے وَاعْبُدُوهُ ہر قسم کی عبادت بھی اسی کی کرو، اس کے سوا کسی کی نہ زبانی عبادت، نہ جسمانی عبادت، نہ ہی مالی عبادت۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جب اللہ کی عبادت کرو تو پھر اپنے اندر تکبر اور بڑائی پیدا نہ ہونے دو، بلکہ وَاشْكُرُوا لَهُ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی عبادت بھی کرو اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا ہم پر احسان ہے کہ تو نے ہمیں اپنا شکر ادا کرنے کے لیے منتخب فرما لیا اور پسند فرما لیا۔ اور اس کے لیے رب کریم کے پیغمبر حبیب نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ کثرت کے ساتھ یہ دعا کیا کرو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تو میری مدد فرما علی ذکرک کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، و شکرک میں تیرا شکر ادا کر سکوں، و حسن عبادتک اور اے اللہ میں خوبصورتی کے ساتھ تیری مدد تیری عبادت کر سکوں۔ اور یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ کی توفیق کے بغیر بھائیوں نہیں ہو سکتی۔ رب العالمین کے خزانوں کا کیا حال ہے؟ اللہ رب العالمین کے خزانوں کی
کمیت کیا ہے، ان کی کیپیسٹی کیا ہے، اللہ رب العالمین کے خزانوں کی مالیت کتنی ہے، مقدار کتنی ہے۔ حدیث قدسی ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اللہ رب العالمین کا یہ اعلان ہے، اللہ اکبر، یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ، اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو، تم سب بھوکے ہو، الا من اطعمتہ، ہاں وہ شخص جسے میں کھانے کے لیے دوں، جسے میں کھانے کے لیے دوں وہ بھوکا نہیں، ورنہ تم سب بھوکے ہو۔ پھر فرمایا فاستطعمونی، اس لیے کھانا مانگنا ہے تو مجھ ہی سے کھانے کے لیے مانگو، کھانے کا سوال مجھ ہی سے کرو۔ اور پھر فرمایا اے لوگو کلکم عارن، تم سب بے لباس ہو، تم سنگ ننگے ہو، الا من کسوتہ، ہاں جس کو میں پہننے کے لیے لباس عطا فرماؤں، یہ میرے اختیار میں ہے کہ میں اسے کیسا اور کس قسم کا لباس مہیا کرتا ہوں۔ اس لیے فاستکسونی اکسوکم، تم لباس بھی مجھ ہی سے مانگو اور میں تمہیں لباس فاخرہ سے نوازوں گا، اور پھر میرا شکر ادا کرو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے مولا کریم کا یہ ارشاد، جسے ہم حدیث قدسی کہتے ہیں۔ حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے کہ الفاظ اللہ کی طرف سے ہوں اور زبان جناب رسول اللہ کی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اقدس سے اللہ رب العالمین کا کوئی فرمان جب ہمارے سامنے بیان فرمائیں کہ لوگوں اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے، تو اسے ہم حدیث قدسی کہتے ہیں، اگرچہ وہ قرآن مجید کے اندر اس کے الفاظ موجود نہیں ہوتے۔ یہ بھی وحی کی ایک قسم ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا اے لوگو لو ان اولکم و آخرکم، لو اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، اے لوگو تمہارے پہلے اور پچھلے جو دنیا میں موجود ہیں، جو دنیا میں آ چکے اور جو دنیا میں قیامت کی دیواروں تک آئیں گے، وہ انسان ہوں یا جن ہوں، دنیا میں آنے والے انسان اور جن، دنیا میں آ چکے ہوئے انسان اور جن، دنیا میں موجود انسان اور جن، اگر یہ سب اکٹھے ہو کر اللہ رب العالمین سے ہر جن اپنی ضرورت کا سوال کرے، ہر انسان اپنی ضرورت کا سوال کرے، اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کاملہ سے ان کے سوال بھی پورے فرما دے، ان کی ضرورتیں بھی پوری فرما دے، تو جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا، لوگو اللہ کا یہ فرمان ہے کہ تم سب کی ضرورتیں پوری کرنے کے باوجود میرے خزانوں کے اندر اتنی کمی بھی پیدا نہیں ہوگی کہ ایک سمندر کے اندر اگر سوئی کا وہ اگلا سرا، سوئی کی اگلی نوک وہ سمندر میں ڈبو دی جائے تو سمندر میں سے کتنا پانی کم ہوگا، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہزارواں اور کروڑواں حصہ بھی ایک قطرے کا وہ نہیں بنتا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، لوگو اللہ یہ کہتا ہے کہ میرے خزانوں کے اندر اتنی کمی بھی پیدا نہیں ہوگی جبکہ میں تم سب کی تمام ضرورتیں اور حاجتیں تمہاری مرضی کے مطابق پوری فرما دوں، پھر بھی میرے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ بھائیو، یہ تین چیزیں اپنے ذہن میں رکھیے۔ سب سے پہلی بات کہ اس کائنات کا حقیقی رازق اللہ ہے۔ دوسری یہ بات کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور اپنی مرضی کے مطابق روزی کے اندر کمی بیشی کرتا رہتا ہے۔ اور تیسری یہ بات کہ اللہ رب العالمین نے روزی میں کمی بیشی کیوں رکھی؟ تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کے مددگار اور معاون بن سکو۔ اور پھر یہ بات، چوتھی یہ بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمام کے تمام خزانوں کا مالک ہے،
اور ان خزانوں میں سے وہ جتنی چاہتا ہے اپنی مخلوق کے لیے آسمانوں سے نازل فرماتا رہتا ہے۔ اب یہ بات اپنے ذہن میں ہمیں رکھنا ہے کہ روزی کے اسباب میں سے یا روزی میں برکت کے لیے، رزق میں برکت کے لیے کن کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے؟ وہ کون سے اسباب ہیں جنہیں اپنانے سے اللہ رب العالمین ہماری روزی میں وسعت اور روزی میں برکت فرماتا ہے؟ یا بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندے کی کمائی بہت تھوڑی ہے، آمدن تھوڑی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا فرما دیتے ہیں کہ تھوڑی سی آمدن کے اندر بھی وہ عزت کے ساتھ اپنا گزارا کرتا رہتا ہے۔ یہ بھی روزی میں برکت کی ایک قسم اور ایک پہلو ہے۔ تو اس سلسلے میں بھائیوں، سب سے پہلی بات یہ جو قرآن و حدیث سے مجھے اور آپ کو معلوم ہے اور معلوم ہونی چاہیے، وہ یہ کہ ایمان اور عمل صالح، ایمان اور نیک عمل جب یہ ہمارے پاس ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی ہماری روزی کے اندر برکت فرمائے گا، اور ہمیں تھوڑی سی روزی پر بھی اللہ تعالی ہمیں قناعت جیسی دولت نصیب فرمائے گا۔ ایمان کیا ہے؟ یاد رکھیے بھائیوں، دل کی گہرائی سے اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنا۔ ایمان سب سے پہلا پہلو کہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے رب العالمین کو، اس کی وحدانیت کو تسلیم کرنا، اس کی الوہیت کو تسلیم کرنا، اللہ رب العالمین کی ربوبیت کو تسلیم کرنا، اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو تسلیم کرنا۔ یہ میں نے کتنی باتیں عرض کی؟ سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرنا۔ نمبر 2، رب العالمین کی الوہیت کو تسلیم کرنا، الوہیت کے اندر بھی وہ اکیلا اور تنہا۔ اسی طرح اس کی ربوبیت کو بھی تسلیم کرنا کہ وہ واحد رب ہے اس کائنات کا۔ اسی طرح اسے اسماء اور صفات کے لحاظ سے دل کی گہرائیوں سے تسلیم کرنا کہ اس کے نام جیسے کسی کے نام نہیں، اور اسی طرح اس کی صفات جیسی کسی کی صفات نہیں ہے۔ یہ ہے ایمان کا پہلا پہلو۔ اور اسی طرح نمبر 2، یہ بات دل کی گہرائی میں بٹھانا، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اس بات کو تسلیم کرنا کہ تمام کے تمام رسول اللہ رب العالمین کے منتخب اور چنے ہوئے بندے ہیں، جو نبوت اور رسالت کے منصب پر اللہ رب العالمین نے جنہیں فائز کیا ہے۔ تمام کے تمام رسول اور تمام کے تمام نبی یہ اللہ رب العالمین کے منتخب بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت اور رسالت کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ نمبر 3، تمام کے تمام فرشتے یہ اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں، اور ان کی سب سے بڑی خوبی یہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ جو انہیں اللہ حکم دیتا ہے وہ پورے کا پورا اس پر عمل کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اور ایمان کا بھائیوں ایک درجہ یہ بھی ہے کہ تمام کی تمام آسمانی کتابیں، تمام کی تمام آسمانی کتابیں منزل من اللہ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمائی ہیں، اور ان کا نازل ہونا برحق ہے۔ یہ تمام کتابیں منزل من اللہ ہیں اور برحق ہیں، لیکن قرآن مجید آنے کے بعد ان کتابوں کی تعلیمات پر عمل کرنا ہمارے لیے یہ اب باقی نہیں رہا۔ ہاں، ان کو برحق سمجھنا اور اپنے اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے، اپنے اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے ان کو دستور حیات سمجھنا، ان کو نظام زندگی چلانے کے لیے دستور حیات سمجھنا۔ نمبر 3، اور ان کتابوں پر عمل اپنے اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے
جب تورات تھی تو تورات والے زمانے کے لوگوں کے لیے، انجیل تھی تو انجیل والے لوگوں کے لیے، زبور تھی تو زبور کے زمانے والے لوگوں کے لیے، صحیفے تھے مختلف انبیاء کے، تو ان صحیفوں کے دور کے اندر جتنے بھی لوگ تھے ان سب لوگوں کے لیے یہ کتابیں اور صحیفے یہ دستور حیات تھے۔ نمبر 2، اور یہ ان پر عمل اور ان کے مطابق زندگی گزارنا یہ اس بات کی ضمانت تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کے اندر بھی کامیابیاں دے گا اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہارے لیے نجات کی ضمانت بنیں گی یہ کتابیں۔ میرے بھائیوں، اور اسی حوالے میں اسی سلسلہ میں 5ویں چیز جس کا تعلق ایمان سے ہے وہ یہ اس بات کا دل کی گہرائی سے یقین کرنا کہ قیامت کا آنا برحق ہے اور جزا اور سزا کا قائم ہونا یہ بھی برحق ہے۔ اسی طرح جو 6ٹھی چیز جس پر ہمارا ایمان ہونا، دل کی گہرائیوں سے جس کو تسلیم کرنا، یہ میرے اور آپ کے لیے ضروری، وہ یہ کہ اچھی اور بری تقدیر یہ اللہ کے فیصلے کے مطابق ہوتی ہے۔ تقدیر کے اندر کوئی کسی کا شریک نہیں ہو سکتا۔ آج بعض صوفیوں نے یہ غلط عقیدہ گھڑ رکھا ہے کہ لوگوں کی تقدیریں، اس کا قلم جو ہے نا وہ اللہ نے ولیوں کے ہاتھ میں دے دیا ہے، جبکہ ولی خود رب العالمین کے محتاج ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں نا یہ سڑکوں پر، فٹ پاتھوں پر وہ لوگ جال لگا کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہمیں ہاتھ دکھاؤ، تمہاری تقدیر کا میں تمہیں بتا دوں گا تو ہماری تقدیر کیا ہے۔ یہ سب بکواس ہے، یہ غلط باتیں ہیں، شریعت کے اندر ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ انہیں اپنی تقدیر کا تو کوئی علم ہی نہیں ہے، لوگوں کی قسمتوں کا حال کیسے دکھائیں گے؟ اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ان لوگوں کے پاس جائے گا نا وہ اپنا ایمان ضائع کر بیٹھے گا، اور اگر ان لوگوں کی باتوں پر یقین کر لے گا بغیر توبہ کے مر گیا تو اللہ رب العالمین اسے سیدھا جہنم رسید کریں گے۔ ایسے لوگوں کے پاس جانے والوں کی بھی 40 دن تک کوئی فرض یا کوئی نفل عبادت قبول نہیں ہوتی، اور بغیر توبہ کے مر جائیں تو سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، میں نے عرض کیا یہ 6 ارکان جو ہیں نا ان کا تقاضا کیا ہے؟ ان 6 ارکان کا تقاضا کیا ہے؟ جو ایمان کے ارکان میں نے یہاں عرض کیے وہ یہ کہ اللہ اور اس کی نافرمانی سے بچنا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچنا۔ نمبر 2، کتاب و سنت کو سیکھنا اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنا۔ نمبر 3، تمام کے تمام عملوں کے اندر، اعمال کے اندر اخلاص پیدا کرنا۔ نمبر 4، دنیا کو فانی سمجھنا اور اس دنیا کو آخرت کی تیاری کا ذریعہ سمجھنا۔ یہ دنیا فانی اور یہ دنیا کی زندگی ہمیں کیوں دی گئی؟ تاکہ ہم آخرت کے لیے یہاں تیاری کر سکیں۔ اس طرح نیک اعمال کرنے سے، یعنی یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھنے سے، ان چیزوں پر یقین رکھنے سے، اس کے بعد اگر ہم نیک عمل کریں گے تو اللہ رب العالمین ان نیک اعمال کے نتیجے میں رب العالمین ہمیں ہماری روزی میں اللہ تعالیٰ برکت فرمائے گا۔ یہی بات اللہ کریم نے فرمائی، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبۃ ولنجزینہم احسن ما کانوا یعملون۔ رب کریم نے فرمایا جو شخص نیک عمل کرے، وہ کوئی مرد ہو یا عورت ہو، لیکن شرط ہے ایمان، تو اللہ کہتا ہے میں اسے ایسی زندگی عطا فرماؤں گا، فلنحیینہ حیاۃ طیبۃ، ایسی زندگی عطا فرماؤں گا جسے ہم حیات طیبہ کہہ سکتے ہیں۔ حیات طیبہ کا معنی کہ دنیا میں رہتے ہوئے اسے امن، سکون اور روحانی طور پر اسے قوت نصیب ہو، اور یہ تبھی ہوگی جب اللہ تعالی ہمارے رزق کے اندر برکت فرمائے گا۔ اس کے برعکس جو لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت
اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرنے میں سستی اور کوتاہی کا شکار ہوتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی عبادت سے اعراض کرتے ہیں، ان کے بارے میں رب کریم نے ارشاد فرمایا سورہ طٰہٰ کے اندر، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك آتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى۔ سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا جو لوگ میری عبادت سے، میری وحدانیت سے، میری ربوبیت سے، میری الوہیت سے، میری خالقیت والی صفت سے، میری رزاقیت والی صفت سے جو لوگ منہ موڑیں گے، ان لہ معیشۃ ضنکا، دنیا کے اندر میں ان کی روزی کے اندر بے برکتی اور تنگی پیدا کر دوں گا، صبح سے شام تک محنت اور مشقت کریں گے لیکن دوسرے دن کے لیے ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوگا، دنیا کے اندر یہ سزا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اللہ فرماتے ہیں میں اندھا کر کے اٹھاؤں گا، کہیں گے رب لم حشرتنی اعمیٰ، اے میرے اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، وقد كنت بصیرا، جب کہ میں تو دنیا میں بڑا بینا تھا، مجھے تو دن کی روشنی میں تارے نظر آ جایا کرتے تھے، آج مجھے تو نے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ اللہ کی طرف سے جواب آئے گا آتت کا آیاتنا، کہ تیرے پاس ہماری آیتیں، میرے حکم آئے، میرے اوامر و میرے نواہی آئے، میرے احکام بھی آئے اور منہیات بھی آئیں، جن چیزوں پر عمل کرنا تھا وہ بھی تیرے پاس آئے، جن سے رکنا تھا وہ بھی تیرے پاس آئیں، فنسیتہا، لیکن تو نے ان سب چیزوں کو بھلا دیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، اور آج میری رحمت نے تجھے بھلا دیا اور تو اس میدان محشر کے اندر آج تجھے اندھا کر کے اٹھایا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ایک بات میں نے عرض کی ہے، ایک سبب میں نے بیان کیا، انشاءاللہ آئندہ مہینے کے پہلے خطبے میں اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی اور صحت نصیب فرمائی تو باقی اسباب چند ایک جو ہیں وہ تفصیل کے ساتھ عرض کر کے اس موضوع کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی زندگی نصیب فرمائے اور ایمان والی موت نصیب فرمائے، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حوض کوثر پر ہم سب کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر پینے والے لوگوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والنجم إذا غوى